حضرت واصلہ بن اسقر رضی اللہ عنہ کا واقعہ خود فرماتے ہیں کہ میں ایک جہاد کے اندر میں شریک تھا، میں امیر تھا، میں جھنڈا بردار تھا، میرے ماتا باقی بڑے بڑے کبار صحابہ کرام موجود تھے۔ کافروں کی تعداد بہت زیادہ تھی، مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی۔ مثال دے رہے خود واصلہ بن اسقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کل نقطۃ البیضاء فی جلد ثور الاسود، کافر کئی لاکھ تھے، مسلمان کئی ہزار تھے۔ فرماتے ہیں ہماری تعداد ان کے مقابلے میں اس طرح نظر آتی تھی جیسے کالی بیل کے جسم پر ایک سفید بالوں کا نقطہ ہو، ہم ان کے مقابلے میں ایسے نظر آتے تھے، کم نظر آتے تھے۔ بس ہم نے یہ سمجھا کہ آج اسلام کا آخر اور مسلمانوں کا آخری دن ہے، اس کے بعد پھر اللہ کے سرزمین پر اسلام اور مسلمانوں کا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا۔ واصلہ بن اسقر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بس میں نے چادر بچھائی، مصلی بچھایا، 2 رکعت نفل کی نیت باندھ لی اور سجدے میں گر گئے۔ سجدے میں نے یہ دعا کی، یا رب محمد انصر امت محمد۔ آج بھی ہم اپنے پروردگار سے واصلہ بن اسقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی دعا کو ریپیٹ کر رہے ہیں اور اسی دعا کو پھر دوبارہ پڑھ رہے ہیں، یا رب محمد انصر امت محمد، اے میرے آقا کے رب امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرما۔ واصلہ بن اسقر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں مصلی پر سجدے میں جا کر عربی میں یہ دعا مانگ رہا تھا، یا رب محمد انصر امت محمد، اے محمد کے رب محمد کی امت کی مدد نصرت فرما۔ دعا کرتے 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 میں نے یوں جب سر اٹھایا، فنظر نظرۃ فی السماء، آسمان کی طرف میں نے جب نگاہ اٹھائی اور دیکھ لیا، میں امیر تھا، اب جنگ شروع ہونے والی تھی، جہاد شروع ہونے والا تھا، میں کیا دیکھتا ہوں، انفرجت فی السماء فرجت، آسمان پھٹ گیا۔ یہ دعا کا اثر ہے۔ ہم صحابہ کرام کی طرف فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جمیعا، قرآن کو مضبوطی سے جب پکڑیں گے نا، جب ہم دعا سے ہاتھ اٹھائیں گے دعا کے لیے تو فوراً پروردگار آسمان کو پھاڑ دے گا۔ انفرجت فی السماء فرجت ونزلت منها خیول شوبا، اور اس کے اوپر اس آسمان کے اس دراڑ سے سبز کلر کے پگڑی والے گھوڑوں کے اوپر سوار ایک بہت بڑا لشکر اتر رہا تھا، اور ان کے سامنے ان کے آگے ایک امیر تھا، بڑے گھوڑے کے اوپر سوار تھا، وَيَقُودُهُمْ فَارِسٌ، ان کے ہاتھوں میں تلوار تھی۔ یہ واصلہ بن اسقر بتا رہا ہے، میں تمہیں حدیث بتا رہا ہوں، حدیث کی کتابوں کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ فرماتے ہیں وَيَقُودُهُمْ فَارِسٌ، ان کے آگے ایک امیر تھا، جیسے عام طور پر مجاہدین کے امیر آگے آگے ہوتا ہے، اور کیا کہہ رہا تھا وہ امیر؟ کہہ رہا تھا یا امت محمد ابشروا فقد اتاکم اللہ بالنصر، اے محمد کی جماعت، اے محمد کا لشکر، ابشروا تمہیں خوشخبری ہو، فقد اتاکم اللہ بالنصر، اللہ تمہاری مدد کو آ گیا، اللہ تمہاری مدد کو آ گیا۔ فرماتے یہ بات کرنی تھی، میں خوش ہو گیا۔ خوش ہونے کے بعد پھر ہم جب اٹھے، لڑائی جب شروع ہو گئی، گمسان کی لڑائی شروع ہو گئی۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ چند مٹھی بھر مسلمان جو کم تعداد میں تھی، انہوں نے اللہ کے فضل سے کافروں کو جو بڑی تعداد کے لاکھوں کی تعداد میں سب کو پسپا کر دیا، تم دبا کر بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ جہاد جب ختم ہوا، ہم کافروں جو گرے ہوئے تھے سانڈ کی طرح، گدھے کی طرح جو پڑے ہوئے تھے، مرے ہوئے تھے، جہنم میں جا چکے تھے، ہم ان کے پاس گئے کہ ان کو کوئی تلوار لگی ہے، کیا ہوا ہے؟ ہم نے دیکھا کہ ان کے اوپر تلوار کا کوئی نشان نہیں، کوئی زخم نہیں تھا، صرف ان کے ناک سے خون نکلے تھے یا کان سے خون نکلا تھا، باقی کوئی زخم نہیں تھا۔ پھر ہم جا کر جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں جب یہ بات کہی کہ حضرت ہم نے کافروں کے زخمیوں کے اندر ایسے لوگ دیکھے کہ جن کے اوپر تلوار کا کوئی اثر نہیں تھا، تلوار کا کوئی نشان نہیں تھا، ہم نے ان کو نہیں مارا تھا، ان کے خون سے، ان کے ناک سے، ان کے کانوں سے خون نکلے تھے۔ صدیق اکبر کی آنکھوں میں آنسو آئے، اس نے کہا ان کو جبریل اور جبریل کے ساتھیوں نے ایک تھپڑ مار کر ہلاک کر دیا۔ اب میں درخواست کرتا ہوں اپنے پروردگار کے بارگاہ میں، یا رب محمد انصر امت محمد، پروردگار آج تیرے فرشتے بھی موجود ہیں، جبریل بھی اپنی قوت اور طاقت کے ساتھ موجود ہے، جس جبریل کو تو واصلہ بن اسقر کے دعاؤں کے لیے جو بلایا تھا، بھیج دیا تھا، انہوں نے جب بلایا تو تو نے بھیج دیا تھا، ہماری زبان وہ زبان نہیں ہے،
ہمارے اخلاص بھی ان کے عشر عشیر کے تک نہیں پہنچ سکتا پروردگار، لیکن کم سے کم ان بوڑھوں میں سے کسی ایک کی آہ کو قبول کر کے، یا ان کو بھی قبول نہ کیجیے خیر ہے، ان معصوم بچوں کی معصومیت کا تجھے واسطہ دیتے ہیں، جبریل کو ان کے فوج کے ساتھ بھیج دے، اسرائیل اور برطانیہ اور امریکہ کے کتوں کو ان کی طرح دم دبانے پر اور ہلاک کرنے اور ذلیل کرنے پر مجبور کر دے، جس طرح افغانستان کے اندر چونی ان کے سپر پاور ہونے والی طاقت کو تم نے خاک میں ملا دیا تھا چند بوریاں نشین طالبان کے ہاتھوں میں۔ آج پروردگار تیری طاقت بھی وہی ہے، تیرے فرشتے بھی وہی ہے، تو وہ بھی کر سکتا ہے۔ ہمارے اعمال کو نہ دیکھ، ان ہمارے مسلمان مظلوم نہتے فلسطینی اسلامی مسلمانی بھائیوں کی معصوم بچوں کی معصومیت کو دیکھ، ہمارے ماؤں اور ہماری بہنوں کی جو برددری ہو رہی ہے، جن کی عفت کے ساتھ پاک دامنی کے ساتھ کافروں کے کتے کھیل رہے ہیں، یا اللہ ان عورتوں کی پاک دامنی کی حفاظت فرما، ان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما پروردگار۔ ہم تجھ سے بھیک مانگتے ہیں، ہماری زبان وہ نہیں ہے، نہ ہماری دعا مانگنے کا سلیقہ اور طریقہ آتا ہے۔ خدا کی قسم کلیجہ پھٹ گیا ہے، دل چورا چورا ہو گیا ہے، دل زخمی ہوا پڑا ہے، ہم سے بولا نہیں جاتا، پریشانی کی انتہا نہیں ہے، کہاں جائے، کس کے پاس جائے۔ صحابہ کرام نے جب صحابہ کرام کے مشکل وقت آتا تھا تو سب سے پہلے تیرے بارگاہ میں دعا کرتے تھے، جب تیری طرف سے ان کی آہ پکار نہیں سنی جاتی تھی، بسا اوقات تیری حکمتوں کے مطابق تو تیرے محبوب کے پاس جاتے تھے، میرے آقا کے پاس جاتے تھے۔ میرے آقا جو ہی آنکھ اٹھاتے تھے تو اپنے فرشتوں کو بھیج دیا کرتے تھے۔ اب یہ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، فلسطین کے مظلوم مجاہدین اور مسلمان معصوم بچے اور مائیں اور بہنیں کہہ رہے ہیں، یا اخوانی الاسلام، اے ہمارے مسلمان بھائیوں، یا اہل پاکستان، یا اہل افغانستان، اے افغانستان کے مسلمانوں، اے پاکستان کے مسلمانوں، ہماری مدد کرو۔ ہم کیا مدد کر سکتے ہیں؟ ہم نہیں پہنچ سکتے میرے مولا، ہم نہیں جا سکتے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، تم آ جاؤ، اپنے فرشتوں کو بھیج دیں، ان معصوم بچوں کی معصومیت پر رحم فرما، کرم فرما، مہربانی فرما۔